کوئی نہ کوئی تو چلن گولی لگ جائے گی نا. وہ جو 10 سال کا 8 سال کا ایک رسپیکٹیبل ڈفرینس ہوتا تھا نا ایج کا, کہ اس زمانے میں ابو جو تھے وہ محنت کرتے 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 کماتے 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 کو 30 سال کے ہو جاتے تھے, اور شادی کس سے کی جاتی تھی 18-19 سال کی لڑکی سے, 20 سال کی, کہ یار ابھی شی از فلیکسیبل, مولڈ ہو جائے گی. کیونکہ رابعہ جانا لڑکی نہیں ہوتا ہے موسٹلی, ہمارے گھر داماد کا تو ہمارا کانسیپٹ ہے مگر نہ ہونے کے برابر ہی ہے, ٹھیک ہے, جانا لڑکی نہیں ہوتا ہے. تو میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں آپ پہلے انویسٹ کرتے ہیں نا, پھر پروفٹ آتا ہے. کبھی آج تک آپ کو کسی نے کہا کہ رابعہ آپ کل سے جوائن کر لیں, یہ سیلری ہے آپ کی, اب ہم دیکھیں گے آپ کیسا پرفارم کرتی ہیں؟ کبھی ہوا؟ جاب میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں جاب میں تو آپ پہلے کام کرتے ہیں نا, مہینے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے. آتی تو کوئی نہیں دے دیتا سیلری کہ رابعہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سو اینڈ سو, یہ سیلری ہے, کل سے آپ ڈیوٹی جوائن کر لیں. اسی طرح میرا آج بھی وہی نظریہ ہے کہ گھرانہ کوئی سا بھی ہو, فرسٹ لڑکی کو انویسٹ کرنا ہے اس فیملی میں جا کے, آپ کو تھوڑا سا بھگتنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, تھوڑا سا برداشت بھی کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو ساری زندگی پروفٹ ملے گا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو جاتے ہی میرے تو یہ طریقے ہیں, میرا یہ ہے, ایسے ڈسٹنس ہے, ایسا فاصلہ ہے, میں یوں, مجھے یہ اسپیس چاہیے, آئی تھنک تھوڑے سے افینڈ ہو جاتے ہیں اگلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک رانگ فوٹ پہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. بیسٹ فرینڈس کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں نا کہ اب جیسے میں تھائی لینڈ بہت جاتا ہوں, میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ تھائی لینڈ ہوتے ہیں, میرے سب دوست سمجھتے ہیں میں نے کوئی شادی کی ہوئی ہے وہاں پہ, یہ تھائی لینڈ چل رہا ہے, ہر چوتھے میں نویں کہا ہے تھائی لینڈ. وائی؟ بیکاز مجھے تھائی لینڈ بہت پسند, اور سمرین ہمیشہ ساتھ, مائی سنز آر آلویز ود می. یہ تو اب جا کے ان کے اپنے پلان بنتے ہیں کہ یار تو میں اور سمرین پلان بنا لیتے ہیں, مگر وی انجوائے ایچ ادرس کمپنی. نہ وہ میری مجبوری ہے نہ میں اس کا مجبوری. اس لیے جو ہے نا جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, آئی بلیو بیسٹ فرینڈز میں اچھائیاں بھی بہت ہوتی ہیں مگر پھر پیشنس لیول بھی کم ہوتا ہے. جب آپ بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں نا تو پھر آپ برداشت بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں, مگر جب آپ چیز ختم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ جلدی ختم بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ کی وائف نے بہت آپ کو ہیلپ کی چینج کرنے میں, آپ شادی کے بعد یو چینجڈ اے لاٹ. ہاؤ ڈڈ شی ہیلپ یو, ہاؤ ڈڈ شی میک یو اے بیٹر پرسن؟ بائی شوئنگ می مور پیشنس. تو آپ خود ہی شرمندہ ہو جاتے تھے؟ ہاں, میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا, میں نے کہا دیکھو مجھے غصہ آتا ہے. تو ان کو پتا ہوگا بیسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے, ہاں, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے غصہ آتا ہے, بس جب میں بک بک کر رہا ہوا کروں نا یا مجھے غصہ چڑھا ہو, مجھے صرف 10-15 منٹ جو ہے نا تم نے برداشت کرنا ہے, صرف 10-15 میں تم سے خود سوری کر دوں گا. یہ فارمولا ایسا تھا کہ مجھے پتہ ہے نا کہ جب میں غصے میں ہوں اگلا بھی غصے میں آ جائے, میں اور غصے میں, اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو, یو نو مائی اینگر. ایز فرینڈس الگ چیز ہوتی ہے, بٹ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف اگر مجھے غصہ ہے اور میں بول رہا ہوں, میں بکواس کیے جا رہا ہوں اور کچھ بھی بول رہا ہوں, تو مجھے چھوڑ دو, تو مجھے منہ ہی نہ لگانا 10-15 منٹ. اس کے بعد تم دیکھو گی کہ وہ جو گاڑی گرم ہوئی ہوئی ہے نا اس وقت, ٹھنڈی ہو جائے گی, وہ بالکل سروس اسٹیشن پہ جا کے نا اس پہ ٹھنڈا پانی گرے گا اور وہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی, اور وہ آ کے کہے کہ سوری یار. اور اس کے بعد رابعہ ٹرسٹ می تھنگس بیکیم سو, خیر اب وہ بولتی ہے آگے سے, اب تھنگس ہیو چینج. بہت سن لی میں نے, اب تو میں بات کرتے وقت ڈرتا ہوں. کہاں جائے گا, اب تو نہیں جانے والا کہیں بھی, اب تو میں ہی بول سکتی ہوں. اب تو میں بات کرتے وقت ڈرتا ہوں کہ یار یہ آگے سے نہ مجھے نہ پڑ جائے. تو یہ اب ہے. کوئی اور چیز تھی اس کے علاوہ؟ نہیں, آئی تھنک وی ور میڈ فار ایچ ادر. ماشاء اللہ. سو اب ناؤ یو ہیڈ دس ایکسپیرینس. لڑکے یوزلی ہوتے ہیں, یو نو ینگ ایج ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہے یا بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کیا لڑکیوں کو ایک دو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ یار کچھ بھی نہیں, یو سی پلیز غصے میں نہ آ جا کریں بات بات پہ. ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, ہر چیز ٹائم کے مطابق ہوتی ہے. میں نے کبھی آج تک یہ نہیں سنا, ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, میں نے بہت دفعہ بہت سارے میں کمنٹس دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ آدمی نے تو کمانا ہے, جو آدمی نہیں کماتے مجھے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا کہ اگر آدمی نہ کمائیں, آدمی نہ محنت کر رہے ہوں. خواتین بھی کام کرتی ہیں, کئی مجبوری کے تحت کام کرتی ہیں, کئی پیشن کے طور پہ کام کرتی ہیں, کئی شوق کے طور پہ کام کرتی ہیں, مگر خواتین میں سمجھتا ہوں زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہیں. آدمی اتنے ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے. آدمی رات کو کام کر کے بھی آئیں گے نا تو وہ بیگم سے کہیں گے یار پراٹھے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ بنا دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, بیوی آ کے کہہ دے گی نا, آدمی تھکا ہوا ہو کہ وہاں جانے, وہ کہے گا یار میں نہیں جا سکتا اس وقت. آدمیوں کے بڑے مسئلے ہیں مجھے پتہ ہے, مگر خواتین اگر تھوڑا سا پیشنس اپنا امپروو کر لیں گی نا تو مجھے لگتا ہے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اس وقت ہمارے ہاں نا شارٹ ٹیمپرڈ بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں, اور وہ کوئی مکس ہی ہو گئے ہیں, خواتین بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئی ہیں, آدمی بھی ہو گئے ہیں. یا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناؤ دیٹ آئی ایم ان دس ایج تو آئی کین سے دیز تھنگس ویری ایزیلی. اگر مجھ سے یہ 20-25 سال پہلے پوچھا جائے تو میرا خیال ہے یہ جو مشوروں والا کام ہے نا اس ملک کے اندر, وہ ہے ہی غلط. دینا ہی نہیں چاہیے, دینا ہی نہیں چاہیے. کوئی مار رہا ہے مارتے رہیں, کوئی سو رہا ہے سونے دیں, کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں کچھ ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, آپ نے اپنی وائف کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک آئی لو یو نہیں بولا, تو ویسے تو آپ مجھے بڑے ایکسپریسو لگتے ہیں. میں نہیں بولتا ہوتا یار, میں when you look back now do you feel کہ آپ کو زیادہ ایکسپریس کرنا چاہیے I think she should know کہ how much I love her. تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ میں تو, اور میرا سوال یہ تھا, میرا سوال ویسے یہ تھا, ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم دونوں کی اینیورسری ہے, وہ میری طرح سے بھی بکے لے کے آتی تھی, یا کہ بھائی یہ, اور اس کو سلمان کو یا نبھان کو دیتی تھی کہ یار یہ اس کو دینا, اسے کہنا ہے oh my goodness. تو مطلب ہے اس کا دل بہت بڑا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ, حالانکہ میں مشکل آدمی نہیں ہوں. تو اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جب انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ ہاں شاید آپ کو ایکسپریسو زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے زندگی کے ہر موڑ پہ بہت ایکسپریس کیا ہے, الفاظوں میں نہیں کیا. تو کیسے ایکشن, جیسے میں تھائیلینڈ جیسے میں کمرشل کے لیے تھائیلینڈ ابھی گیا تھا, تم کو ساتھ لے گئے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہارا ٹکٹ آ جائے گا, تم نے آنا ہے. بولتی کہ تم جاؤ یار, تم پھر پیسے ضائع ہوں گے, پھر اتنے لگ جائیں گے. تو میں کرتا ہوں یہ چیزیں. تو میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں, آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو, 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے, ہاؤز یور ہسبینڈ, وی سیپریٹڈ. اچھا یار, سوری غلط سوال پوچھ لیا, دیکھا بھی نہیں تھا نا بڑے عرصے سے ساتھ. یا کسی کو دیکھ لو, کسی اور کے ساتھ دیکھ لو, تو پھر بندہ چپ کر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ان کی تو شادی ہوئی تھی, تو یہ پھر بندہ چپ کر جاتا ہے کہ اچھا گاڈ نوز. آپ پوچھتے بھی ڈرتے ہیں, اب تو وہ ٹائم آ گیا, پوچھتے بھی کہتے ہیں کہ دس از نن آف یور بزنس. اب تو آپ کسی کو یہ بھی پوچھ لیں یار تمہاری شادی کب ہو رہی ہے, اس پہ بھی اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار اگر میں نہیں شادی کرنا چاہ رہی یا میں نہیں شادی کرنا چاہ رہا تو تمہیں کیا پرابلم ہے. یو سی پیشنس لیول ہیز گون ڈاؤن اے لاٹ. تو مشورے نہیں دینے چاہیے, باٹم لائن. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ کے 2 بیٹے ہیں اینڈ یو سیم ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود دیم. یہ کیسے مینیج ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی رکھیں لیکن آپ ڈسپلن بھی کر رہے ہوں اور وہ باؤنڈری نہیں کراس ہو, کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو کہ یس باپ کی جو اتھارٹی ہے وہ ہے, لیکن دے ہیو دس کانفیڈینس کہ وہ آ کے آپ سے دل کی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. وی آر بیسٹ فرینڈس, اور دونوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو کچھ انہوں نے نہیں بھی کیا ہوا وہ میں سب کچھ کر چکا ہوں. اوکے, اس لیے دے نو ہاؤ اسمارٹ ہی از. مگر میں ان کے ساتھ کھلا ہوں, کوئی چیز چھپا نہیں سکتے آپ سے, وہ مجھ سے کوئی چیز نہیں, پکڑنا بھی نہیں ہے, وہ خود ہی آ کے کر لیتے ہیں. اوکے, ہمارے گھر میں آپ ایک دوسرے کا فون نہیں چھیڑ سکتے, پرائیویسی ہے. پرائیویسی اتنی ہے, آپ کے نام پہ کوئی انویلوپ آیا ہے تو دوسرا نہیں کھولے گا, بتا دے گا کہ یار تمہارا ایک وہ ہے, وہ اگلا کہے گا یار کھول لو, تو الگ بات ہے. سمرین کا کوئی پیکٹ آئے گا تو میں کہوں گا رکھ دو وہاں پہ. میری کوئی چیز آئے گی تو سمرین کو میں پہلے سے بتا دوں گا کہ یار 12,000 کیش پے کرنے ہیں تو گھر میں کیش رکھنا ہے, وہ آئے گا, ڈیلیوری آئے گی. مطلب وہی جو ایک باتیں ہوتی ہیں. ادروائز ہمارے ہاں پرائیویسی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, کوئی فون نہیں چیک کیے جاتے, کوئی چھاپے نہیں مارے جاتے کہ یہ اس وقت یہ کر. وی آر سو اوپن رائٹ فرام ڈے ون. یہی ٹریننگ مجھے ملی, یہی ٹریننگ میں نے آگے دی ہے, تو اس لیے ہم بیسٹ فرینڈز ہیں. میں نے اس لیے اسلام آباد جب سے میں گیا میں نے ایک دوست بنایا, یہی میرے دوست ہیں. جب یہ لوگ بزی شو کرتے ہیں مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ دونوں بزی ہیں تو میں اکیلا کیا کروں گا. اتنی ہماری دوستی ہے. دس از سو کول ماشاءاللہ سے. ہاں ایسے ہی ہے کہ یو گائز ہینگ آؤٹ اینڈ اتنے آرام سے سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ نبھان لاہور ہوتا ہے, وہ نتھیا گلی جا رہا ہوگا, وہ کہے گا بابا یار ہم آف ٹو نتھیا گلی, تو مجھے بتائیں یار وہاں پہ یہ ٹھہرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جائے گی, تو واپسی پہ میں کہوں گا رکو گے, کہتے ہیں نہیں یار وہ سارے دوست ہوں گے پھر کیا رکنا. مطلب ہم لوگ ایسے ہیں, یہ بھی نہیں بندہ سوچتا دیکھو نتھیا گلی چلا گیا ہے تو اسلام آباد میں پرابلم ہے. وی ہیو نو ہینگ اپس. آپ نے اتنا فریڈم دیا ہوا, اتنی اسپیس دی ہوئی ہے بچوں کو. میں تو کہتا ہوں کچھ بھی کرو, جاؤ گھومو پھرو, دنیا دیکھو, پیسے کماؤ. اب ہوپ فلی 1-2 سال میں ان کی شادیوں کا ٹائم آ جائے گا, تو دونوں نے مجھ پہ ڈالا ہوا ہے. میں کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں تم کو آپ نے آپ کرا لیں. وہ ایسے ہیں, شریف نہیں ہیں, بہت تیز ہیں. اچھا, کیونکہ ان کو اپنی عادتوں کا پتہ ہے نا, کہ ہماری عادتیں جو ہے نا وہ چڑھا نہ دیں کسی کو. تو باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یار ماں بابا آپ دونوں دیکھ لیں.
ہاں مگر ہمیں ایک پرمیشن چاہیے. میں نے کہا کیا کہ وہ ہم آپ جس سے مرضی کہیں گے مگر ہم نے اس سے پہلے بات کرنی ہے.